فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ریاض الصالحین ہماری جاری و ساری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا تھا۔ یہ قضاء کیا ہے؟ کاف زا عین، یہ نماز قضاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ لفظ ہے اور یہ قضاء عین کے ساتھ ہے۔ کاف زواد الف آتا ہے، کوئی نماز قضا ہو جائے تو یہ کاف زا عین ہے، قضاء کرنے سے منع فرمایا تھا۔ انہی سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا۔ ابھی کیا ہے اس حدیث میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ جس کے آدھے سر کے بال کٹے ہوئے تھے اور آدھے سر کے بال سر پہ موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو پورے سر کے بال کٹوا لے یا پھر پورے سر کو چھوڑ دے، نہ منڈوائے۔ اب معلوم کیا ہوا کہ آدھے سر کے بال کٹوانا اور آدھے سر پہ بال چھوڑ دینا، اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اسی کو قضاء کہتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کام پر بڑی تیزی سے عمل کر رہی ہے۔ وہ عجیب طرح کے سر پر بال رکھتے ہیں، اس کی عجیب و غریب کٹنگ ہوتی ہے جس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے۔ یہ کیا ہے اسلام میں؟ بولیے، منع ہے۔ اور جس کام سے منع کر دیا جائے اس کام میں بہتری ہوتی ہے، اس کام میں بہتری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، یہ جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، یہ ہماری نوجوان نسلیں جو اس طریقے کو اپنا رہی ہیں، ایک بار سوچ لے، سمجھے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور ذرا اس سے پوچھے اپنے آپ سے کہ یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے یا میں کسی غیر مسلم کے طریقے کو اپنا رہا ہوں؟ اگر ہم نے کسی غیر مسلم کے طریقے کو اپنا لیا تو کیا سمجھتے ہیں اس طریقے پہ چل کر اپنا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے طریقے بھی مل سکتی ہے، کسی اور کے طریقے بولیے پوشیدہ کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو ابھی سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اتنے سے بال صرف سر پہ ہوتے ہیں، باقی سارے بچے کو ہم بال چھوٹا بچہ ہو اس کے بھی ڈیزائن، اور جو بڑا ہے تو پھر اس کی بھی کیا بات ہے۔ جب ابھی سے اس کو ہم نے ڈیزائن میں ڈال دیا پھر وہ بڑے بڑے ڈیزائن لگائے گا، تو لہذا اس بات کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس سے بچنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں کو بھی سر منڈوانے سے منع فرمایا، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہاں عورتیں ضرور مردوں کی طرح بات رکھتی ہیں، یہ ضرور ہوتا ہے۔ تو جو مشابہت خواتین مرد کی اختیار کرے گی یا مرد عورت کی متشابہت اختیار کرے گا تو اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، اس پر کیا ہے بولیے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اس پر ہمیں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو حضرت محترم، خلاصہ کلام یہ نکل رہا ہے، اسلام بہت پیارا دین ہے، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کو اپنانے میں سوائے نجات کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کسی اور کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔